وزیر صحت ہریش راؤ نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کو تلنگانہ کی حکمراں جماعت TRS اور وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر نکتہ چینی کا کوئی اخلاقی حق حاصل نہیں ہے۔ ہریش راؤ نے سدی پیٹ میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کانگریس کے ارکان اسمبلی کو خرید کر وزیر اعلیٰ بننے والے چوہان کو وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ پر نکتہ چینی کرنے کا کوئی اخلاقی حق نہیں پہنچتا۔ انہوں نے پوچھا کہ شیوراج سنگھ چوہان کی ریاست تلنگانہ سے کیا موازنہ ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ چوہان کی ریاست نے کس میدان میں ترقی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیوراج سنگھ چوہان نے تلنگانہ کے کالیشورم پروجیکٹ میں بدعنوانیوں کا الزام لگایا ہے، جبکہ مرکزی وزیر نے پارلیمنٹ میں کانگریس کے رکن ریونت ریڈی کے سوال کا جواب دیتے ہوئے واضح کیا تھا کہ ریاست کے کالیشورم پروجیکٹ میں کوئی بدعنوانی نہیں ہوئی ہے۔ سنکرانتی تہوار کے موقع پر RTC کی جانب سے خصوصی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں مقیم آندھرائی افراد کی بڑی تعداد سنکرانتی اپنے آبائی موازات میں منانے کے لیے AP جاتی ہے۔ ساتھ ہی تلنگانہ میں بھی حیدرآباد میں مقیم کئی افراد اضلاع میں اپنے آبائی مقامات کو اس تہوار منانے کے لیے جاتے ہیں۔ اسی کے پیش نظر تلنگانہ RTC کی جانب سے خصوصی بسوں کا انتظام کیا گیا ہے۔ اس تہوار کے سلسلے میں 10 دنوں کی تعطیلات کا تلنگانہ حکومت نے اعلان کیا ہے۔ سنکرانتی دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں بڑا تہوار مانا جاتا ہے۔ تلنگانہ RTC نے مسافرین کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے تقریباً 4000 خصوصی بسیں چلانے کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ یہ بسیں 7 تا 18 جنوری چلائی جائیں گی تاکہ عوام کو سہولت ہو سکے۔ ہر سال مسافرین کی سہولت کے لیے خصوصی بسوں کے ساتھ ساتھ خصوصی ٹرینوں کا بھی انتظام دونوں تیلگو ریاستوں میں کیا جاتا ہے۔ عادل آباد، کھمم، بھدراچلم کے ساتھ ساتھ وجے واڑہ، نیلور، گنٹور، اونگول اور کرناٹک و مہاراشٹر کے لیے بھی خصوصی بسیں چلائی جا رہی ہیں۔ تلنگانہ BJP لیڈر شوبھا کو کریم نگر جیل سے رہا کر دیا گیا ہے۔ ریاستی ہائی کورٹ نے کل ان کی ضمانت منظور کر لی تھی، تاہم حکام نے شوبھا کو ہفتے کی صبح رہا کیا کیونکہ جیل حکام کو آرڈر کی کاپی جمع کروانے میں تاخیر ہوئی تھی۔ شوبھا نے اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے احکام کے خلاف تلنگانہ BJP کے صدر بنڈی سنجے کے احتجاج میں حصہ لیا تھا، جس پر پولیس نے ان کو بنڈی سنجے کے ساتھ گرفتار کیا تھا، لیکن گزشتہ روز ان کی رہائی کے احکام دیے گئے تھے۔ اس موقع پر شوبھا نے کہا کہ حکومت نے انہیں ملازمین اور اساتذہ کی آواز اٹھانے پر جیل بھیجا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ وزیر تارک راما راؤ کی ایما پر ہی ان کے خلاف مقدمات درج کیے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مقدمات سے خوفزدہ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے ان کا فرض ہے کہ وہ عوام کے لیے جدوجہد کریں۔ نصرت المساکین کی جانب سے جمعیت اہل حدیث کی سرپرستی میں خون کے عطیے کا کیمپ 14 جنوری کو 10 بجے دن تا 6 بجے شام مرکز جمعیت اہل حدیث لنگر ہاؤس میں منعقد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر سید آصف عمری ناظم نگران ہوں گے۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے درکار خون کی ضرورت کی تکمیل کی جائے گی۔ BJP OBC مورچہ کے صدر کے لکشمن نے پارٹی صدر بنڈی سنجے کی گرفتاری کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے پارٹی آفس میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ BJP ریاستی یونٹ نے مرحلہ واری طور پر عوامی تحریکیں شروع کی تھی۔ یہ تحریکات سرکاری ملازمین اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے شروع کی گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ اساتذہ سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے سلسلے میں 317 GO جاری کیا گیا تھا۔ اس کے خلاف تحریک میں حصہ لینے والے افراد کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا، لاٹھی چارج کیا گیا اور بنڈی سنجے کو جیل بھیجا گیا، جو حکومت کی ناکامی کو ظاہر کرتا ہے۔ حکومت کے جھوٹے فیصلوں کی وجہ سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کالا پتھر پولیس نے بلال نگر علاقے میں ایک مکان پر دھاوا کیا جہاں پر غیر قانونی طور پر مسلخ چلایا جا رہا تھا۔ پولیس نے 2 بڑے جانوروں کو ضبط کر لیا اور اس سلسلے میں ایک شخص کو حراست میں لے لیا۔ یہ کارروائی ASI الیاس کی نگرانی میں کی گئی۔ بھدراوی کوتاگوڑم ضلع کے پالونچا علاقے میں اس ماہ کی 3 تاریخ کو راما کرشنا نامی شخص کی اپنے ارکان خاندان کے ساتھ اجتماعی خودکشی کے واقعے کے سلسلے میں TRS کے رکن اسمبلی وینکٹیشور راؤ کے فرزند راگھویندر کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔
ان پر اس خاندان کو خودکشی کے لیے مجبور کرنے کا الزام ہے۔ خودکشی سے پہلے اس خاندان کے سربراہ راما نے ایک سیلفی ویڈیو لیا اور رکن اسمبلی کے بیٹے کو اس واقعے کے لیے ذمہ دار قرار دیا۔ ویڈیو کے سامنے آنے کے بعد پولیس چوکس ہو گئی تھی۔ ایس پی روہت راج نے میڈیا کو بتایا کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے 8 خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں اور کل شام اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس نے اس کے پاس سے شواہد ضبط کیے۔ انہوں نے کہا کہ ملزم سے کئی مقدمات کے سلسلے میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ ایس پی نے دعویٰ کیا کہ ملزم نے اعتراف کیا کہ اس نے راما کو دھمکی دی تھی۔ راگھوا کے خلاف جملہ 12 کیسز درج ہیں۔ پہلے درج معاملات کی جانچ کی جائے گی۔ ملزم کو گرفتار کرنے کے بعد معائنے کے لیے پالونچا کے دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ شہر میں ٹریفک خلاف ورزی کے معاملات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ان میں زیادہ تر بائک سواروں کی جانب سے کی جانے والی ٹریفک خلاف ورزیاں شامل ہیں۔ حیدرآباد کے تینوں کمشنریٹس حیدرآباد، سائبر آباد اور رچاکنڈا میں بائک سواروں کے خلاف گزشتہ سال 70,000 سے زائد کیسز درج کیے گئے تھے۔ ان میں ہیلمٹ کے بغیر گاڑیاں چلانے والے 53 لاکھ افراد بھی شامل ہیں جن کے خلاف کیسز درج کیے گئے تھے۔ رچاکنڈا پولیس کمشنریٹ میں سب سے زیادہ کیسز درج کیے گئے ہیں۔ سائبر آباد پولیس نے کہا کہ ہیلمٹ پہنے بغیر گاڑیاں چلانے کے دوران پیش آئے سڑک حادثے میں گزشتہ سال 356 معاملات درج کیے گئے۔ اسی طرح شراب پی کر بائک چلانے پر 25,453 معاملات درج کیے گئے۔ ضلع سنگاریڈی میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ چوروں نے سمادھی کھود کر خاتون کی نعش کے باقیات کی چوری کر لی۔ یہ واقعہ رائے کوڈو منڈل کے تحت واقع مہابات پور علاقے کے مضافات میں پیش آیا۔ گاؤں سے تعلق رکھنے والی علیشا باتو نامی خاتون کی 3 سال پہلے موت ہو گئی تھی۔ جمعے کی رات نامعلوم افراد نے خاتون کی سمادھی کھود کر اس کی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کی چوری کر لی۔ چوروں نے پولیس کی پکڑ میں آنے سے محفوظ رہنے کے لیے سمادھی کے پاس مرچ پاؤڈر ڈال دیا۔ خاتون کے ارکان خاندان کی شکایت پر پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر لیا۔ پولیس اس بات کی تحقیقات کر رہی ہے کہ آخر اس خاتون کے باقیات کی چوری کا کیا مقصد ہو سکتا ہے۔ دل کا دورہ پڑنے سے بیٹے کی موت کے بعد اس کی نعش دیکھ کر ضعیف ماں کی بھی موت ہو گئی۔ یہ واقعہ ضلع ورنگل کے انڈر برج علاقے میں پیش آیا۔ تفصیلات کے مطابق خاتون بھارتی بائی کی عمر 85 برس تھی۔ اس کو 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں جملہ 8 اولادیں تھیں، تاہم کورونا کی وجہ سے 2 بیٹوں کی موت ہو گئی۔ جمعہ کے اس کے ایک اور بیٹے کرشنا کو دل کا دورہ پڑا جس سے اس کی موت ہو گئی۔ ماں اپنے بیٹے کی موت کے صدمے کو برداشت نہ کر سکی۔ اس کو بیٹے کی موت کی اطلاع دی گئی اور کرشنا کی نعش دکھانے کے لیے لایا گیا۔ بھارتی اپنے بیٹے کی لاش کو پکڑ کر رو پڑی اور اچانک وہیں گر پڑی۔ صدمے سے وہیں اس کی موت ہو گئی۔ بعد ازاں ماں اور بیٹے کی آخری رسومات انجام دی گئیں۔ ریاستی حکمراں جماعت TRS کے رکن اسمبلی ودیا ساگر راؤ کے ضلع جگتیال میں واقع مکان میں آگ لگنے کا معمولی واقعہ پیش آیا جس میں ان کی بیوی معمولی طور پر جھلس گئی۔ ان کو علاج کے لیے حیدرآباد کے ایک دواخانہ منتقل کیا گیا جہاں ان کی حالت بہتر ہے۔ آگ لگنے کا یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب سنکرانتی تہوار کے سلسلے میں گھر میں پکوان کیا جا رہا تھا۔ گیس سلنڈر سے اچانک گیس کا اخراج ہو گیا اور آگ لگ گئی، تاہم مکان میں موجود افراد نے فوری چوکسی کا مظاہرہ کیا جس سے یہ آگ نہیں پھیل پائی۔ فائر بریگیڈ کے اہلکاروں کو اس بات کی اطلاع دی گئی جنہوں نے آگ پر قابو پایا۔ ودیا ساگر راؤ اسمبلی میں کوٹلہ حلقے کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اساتذہ اور دیگر سرکاری ملازمین کے بین ضلعی تبادلوں کے احکام کو واپس لینے کا تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے نامپلی میں سرکاری کالجز کے لیکچررز نے بھوک ہڑتال شروع کر دی۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ محکمہ تعلیمات میں مختلف قسم کی پوسٹنگز کے سلسلے میں یک طرفہ طور پر کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس GO 317 کے ذریعے ان کے ساتھ ناانصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس GO سے دستبرداری اختیار کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ لوکل ہونے کو بنیاد بنائے بغیر صرف سینئرٹی کی بنیاد پر ہی یہ تبادلے کیے جا رہے ہیں۔ راتوں رات اس طرح کے احکام جاری کیے گئے ہیں جو ان کو قبول نہیں ہیں۔ آندھرا پردیش اور اوڈیشہ کی سرحد پر کورہی گنڈی گاؤں میں ماؤ نوازوں کے ہتھیاروں کا بڑا ذخیرہ ضبط کیا گیا۔ حال ہی میں بنائی گئی COB نے یہ ذخیرہ ایک آپریشن کے دوران ضبط کیا۔ اس علاقے کی محاصرہ کر کے تلاشی کا کام کیا گیا جس میں اس ذخیرے کا پتہ چلا۔ بعد ازاں اس ذخیرے کو ضبط کرنے کی کارروائی انجام دی گئی۔ توقع کی جا رہی ہے کہ سیکورٹی فورسز اس مسئلے سے نمٹنے میں اہم رول ادا کریں گے۔
اے پی اور اڈیشہ سرحد پر ماؤ نوازوں کے حوصلے اس کارروائی سے پست ہوں گے۔ ضلع ملک میں پیش آئے سڑک حادثے میں خاتون ہلاک اور دیگر 18 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے برمیا گیٹ علاقے کے قریب آج صبح کی اولین ساعتوں میں اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار بولیرو گاڑی کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا، جس کے نتیجے میں یہ گاڑی الٹ گئی۔ اس حادثے میں گاڑی میں سوار ایک خاتون ہلاک اور دیگر 18 شدید زخمی ہو گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی، جس نے زخمیوں کو علاج کے لیے فوری طور پر ورنگل کے MGM ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ وجے واڑہ میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد نے خودکشی کر لی۔ پولیس نے بتایا کہ ضلع نظام آباد سے سریش اور ان کے ارکان خاندان مندر میں درشن کے لیے وجے واڑہ پہنچے۔ شہر میں ون ٹاؤن علاقے میں لاج میں ایک کیمرہ حاصل کرتے ہوئے یہ وہیں پر مقیم تھے۔ تاہم کل شب تقریباً 2:30 بجے اس خاندان نے رشتہ داروں کو میسج کیا کہ قرض کے بوجھ کی وجہ سے وہ خودکشی کر رہے ہیں۔ ان کے رشتہ داروں نے فوری طور پر لاج کے ذمہ داروں کو فون کیا، جس کے بعد لاج کے ذمہ دار اس کمرے میں پہنچے جہاں یہ خاندان مقیم تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ ماں اور بیٹا دونوں کمرے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کمرے میں بعض دوائیاں بھی پائی گئیں۔ باپ اور دوسرے بیٹے نے دریا کرشنا میں کود کر خودکشی کر لی۔ مرنے والوں کی شناخت 56 سالہ سریش، 54 سالہ سری لتا، 28 سالہ اکھل اور 22 سالہ اشون کے طور پر کی گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے ضابطے کی کارروائی کرنے کے بعد اس سلسلے میں ایک کیس درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ یشودا ہاسپٹل سکندرآباد سے راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد تک انسان کے اعضاء کی منتقلی کے لیے ٹریفک پولیس کی جانب سے آج بھی گرین چینل کا اہتمام کیا گیا۔ ان دونوں دواخانوں کے درمیان 34.7 کلومیٹر کا راستہ تھا جو 33 منٹ میں مکمل کیا گیا۔ ایمبولینس کے ذریعے 11:58 پر یشودا ہاسپٹل سکندرآباد سے انسانی اعضاء لے کر گاڑی گئی اور یہ گاڑی 12:31 پر شمشاباد ایئرپورٹ پر پہنچی۔ کوکٹ پلی پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کر لیا۔ یہ شخص وائزاگ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس نے شہر میں منشیات کو فروخت کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے بتایا کہ اس شخص کی شناخت انجن کمار کے طور پر کی گئی ہے۔ اس کا تعلق وشاکھاپٹنم ہے، جو آسانی سے رقم کمانے کی غرض سے منشیات کو فروخت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک اطلاع پر اس کو دھولپیٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ملک کی 5 ریاستوں گوا، پنجاب، منی پور، اتراکھنڈ اور اتر پردیش میں اسمبلی چناؤ کروانے کا اعلان کر دیا ہے۔ یہ انتخابات 10 فروری اور 7 مارچ کے درمیان ہوں گے، جبکہ 10 مارچ کو انتخابی نتائج کا اعلان کر دیا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ گوا، پنجاب اور اتراکھنڈ میں 14 فروری کو ایک ہی دن میں رائے دہی ہوگی، جبکہ منی پور میں 27 فروری اور 3 مارچ کو 2 مرحلوں میں چناؤ ہوں گے۔ اتر پردیش کی 403 رکنی اسمبلی کے لیے 7 مرحلوں میں چناؤ ہوں گے۔ پہلے مرحلے کا آغاز 10 فروری کو ہوگا، جبکہ ماباقی مرحلے 14 فروری، 20 فروری، 23 فروری، 27 فروری، 3 مارچ اور 7 مارچ کو ہوں گے۔ الیکشن کمشنر نے بتایا کہ انتخابی شیڈول کی اجرائی سے قبل ماہرین صحت کی رائے حاصل کی گئی۔ تمام ریاستوں میں رائے دہی کی مدت میں 1 گھنٹے کا اضافہ کیا گیا ہے۔ انتخابی مہم کے دوران کوئی روڈ شو اور پد یاترا نہیں ہوگی، البتہ سائیکل اور بائیک ریلی اور جلوسوں کو 15 جنوری تک اجازت دی گئی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انتخابی عملے کو فرنٹ لائن ورکر تصور کیا جائے گا اور سارا انتخابی عملہ ویکسینیٹڈ ہوگا۔ سشیل چندرا نے بتایا کہ 5 ریاستوں کے ہر اسمبلی حلقے میں ایک بوتھ خواتین کے لیے مختص کیا گیا ہے، جس میں انتخابی عملہ بھی خواتین پر مشتمل ہوگا۔ کووڈ-19 کی وبا کے چلتے 80 سال سے زائد عمر کے افراد اور جسمانی معذورین کے لیے پوسٹل بیلٹ کے ذریعے اپنے حق رائے دہی کے استعمال کا موقع دیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ تمام 5 ریاستوں میں جملہ رائے دہندوں کی تعداد 18 کروڑ ہے۔ قائد مجلس مقررہ پارٹی اکبر الدین اویسی نے اسمبلی حلقے کاروان میں 25 کروڑ روپے مالیاتی ترقیاتی کاموں کا افتتاح کیا۔ اکبر اویسی کا جگہ جگہ مقامی عوام نے زبردست استقبال کیا اور حلقے کی ترقیاتی کاموں کے لیے ان کا شکریہ ادا کیا۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین اور کارپوریٹرز کے علاوہ صدور اور معتمدین
की बड़ी तादाद उनके हमरा थी। कौसमुद्दीन ने कहा कि मजलिस ने इस हल्के में कई कामों को मुकम्मल करवाया है और जो काम ज़ेर दौरान है उन्हें भी जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर हसन अवैसी की क़यादत में अवामी नुमाइंदे तरक्याती कामों के लिए मौसर नुमाइंदगी कर रहे हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के केसेस में जुमे को ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। महकमे सेहत के मुताबिक रियासत में कोरोना वायरस के 2295 केसेस रिपोर्ट हुए। इनमें जीएसएमसी हदूद में सामने आने वाले 1412 केसेस भी शामिल हैं। जुमे को 3 अमवात भी हुई हैं। इस तरह पूरी रियासत में कोरोना वायरस के आगाज से अब तक 4351 अफराद फौत हुए। महकमे सेहत ने बताया कि जिले मेडचल मलकाजगिरी में 232 और रंगारेड्डी जिले में 218 केसेस रिपोर्ट हुए। रियासती वजीर एनिमल हस्बेंड्री टी श्रीनिवास यादव, वजीर सिविल सप्लाई जी कमलाकर, वजीर एक्साइज वी श्रीनिवास गौड़, अरकान असम्बली जीवन रेड्डी और एम जनार्दन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर पर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज चौहान की तनकीद की मजम्मत की। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कायदीन ने कहा कि 4 मरतबा एक रियासत के वजीर आला रहने वाले शिवराज चौहान को इस तरह की बयानबाजी जेब नहीं देती। जमहूरियत की दुहाई देने वाले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को ही मालूम होना चाहिए कि वो किस तरह इख्तिदार हासिल करने में कामयाब हुए। जहाँ तक तरक्की की बात है, तेलंगाना रियासत का मुल्क की कोई भी रियासत मुकाबला नहीं कर सकती। टीआरएस के वज़रा ने कहा कि बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की तायद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है, इसलिए वो बीजेपी रियासतों के वज़रा आला और मरकजी वज़रा से बयान दिलवा रहे हैं। हैदराबाद की साइबर क्राइम पुलिस ने मुलाजिमतों के नाम पर धोखा देने वाले एक रैकेट को बेनकाब किया है, जो कि दिल्ली के मयूर विहार इलाके में एक कॉल सेंटर कायम करते हुए चलाया जा रहा था। पुलिस ने सिलसिले में 5 खवातीन समेत 8 अफराद को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से 26 मोबाइल फ़ोन, एक लैपटॉप और दूसरी चीज़ें जब्त की गई। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शुदगान के नाम राजेश सिंह, अनुभव सिंह, नफीस, शिफाली, योगिता, शानू कुमारी, प्रिया और शिवानी है। हैदराबाद की एक लड़की ने 20 अक्टूबर को शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो एयर होस्टेस की तरबियत हासिल करने के बाद मुलाजिमत की तलाश में सोशल मीडिया पर अपना बायोडाटा अपलोड की थी। उसके बाद उससे राब्ता पैदा करते हुए इन लोगों ने इंडिगो एयरलाइंस में मुलाजमत दिलाने का वादा किया और मुख्तलिफ उन्वानात के तहत 8 लाख रुपए वसूल कर लिए। इंस्पेक्टर बी रमेश की क़यादत में पुलिस ने दिल्ली और जयपुर में धावे करते हुए इस टोली को हिरासत में लिया। साउथ जोन आरटीओ ऑफिस बंदलागुड़े में स्टाफ के रवैये और खुलेआम रिश्वत की तलबी पर आवाम ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। मकामी मजलिस कायदीन ने भी कहा कि आरटीओ का स्टाफ ब्रोकर्स के जरिए मनमानी कर रहा है। गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और दूसरे कामों के लिए आने वालों को मुख्तलिफ तरीक़ों से हिरासा किया जा रहा है। ऐसी दरखास्तों और कार्रवाइयों की यकसुई आजिलाना तौर पर की जा रही है, जो ब्रोकरों के जरिए मुतालिका आरटीओ स्टाफ से रुजू होते हैं। मजलिस कायदीन ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो आरटीओ दफ्तर में जारी इस धांधलियों को रोकने के लिए ज़रूरी इक़दाम करे। कराची बेकरी के बाद जीएसएमसी के हुक्काम ने शमशाबाद में जी पुल्लारेड्डी स्वीट्स को 25,000 रुपये का जुर्माना किया है। एक कस्टमर ने पुल्लारेड्डी स्वीट्स की मिठाई में बूझ आ जाने की शिकायत की थी। वाज़ेह है कि पुल्लारेड्डी स्वीट्स शहर में मिठाइयों की मशहूर दुकानात में शुमार होती है। गिफ्ट पार्सल एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और उसको छुड़ाने के लिए रकमी इमदाद तलब करते हुए लोगों को धोखा देने वाले बरेली उत्तर प्रदेश के 2 नौजवानों 23 साल मोहम्मद नईम और 22 साल मोहम्मद फरूक को साइबर क्राइम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक 3 अगस्त 2021 को बेगमपेट के रहने वाले एक शख्स ने शिकायत की थी कि माह जुलाई में इन दोनों में से एक शख्स ने खुद को डॉक्टर हैरी रॉबर्ट की हैसियत से सोशल मीडिया पर तारुफ कराया और दोस्ती की। बाद उसने कहा कि वो अमेरिका से लाखों रुपए मालियती गिफ्ट्स लेकर हैदराबाद आ रहा है। फिर बाद में बताया कि उसका सामान एयरपोर्ट पर जब्त कर लिया गया है, जिसको छुड़ाने के लिए शिकायत कुंजे से 9,42,000 रुपये की रकम मुख्तलिफ बैंकों में जमा करवा ली गई। बाद ये गायब हो गए थे और फ़ोन और सोशल मीडिया पर उनका राब्ता टूट गया था। इंस्पेक्टर जी वेंकट राम रेड्डी की क़यादत में पुलिस की टीम ने गिरफ्तारी अमल में लाई। करीमनगर पुलिस ने सोशल मीडिया खासकर यूट्यूब पर चलाए जाने वाले
غیر قانونی نیوز چینلوں کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے حضرآباد میں GSR TV تیلگو چینل کے مالک شیورام ریڈی اور پروین ریڈی کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے 2 سیل فون، ایک کمپیوٹر اور 2 لوگو ضبط کیے گئے۔ کمشنر پولیس وی ستیانارائن نے بتایا کہ یوٹیوب، فیس بک اور ٹویٹر پر نفرت آمیز مواد اپلوڈ کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نیوز چینل نہیں چلا سکتا اور نہ ہی اخبار شائع کر سکتا ہے۔ TV چینلوں کے ایسے صحیفہ نگاروں کو جن کے پاس حکومت کے جاری کردہ ایکریڈیشن کارڈ ہوں گے اور اپنے ادارے کا لیٹر ہوگا، اسے ہی مسلمہ صحافی سمجھا جائے گا۔ کروڑلا کے TRS رکن اسمبلی کے ودیاساگر کے میٹپلی کیمپ آفس میں جمعہ کی رات اچانک آگ لگ جانے کا واقعہ پیش آیا۔ رکن اسمبلی کی بیوی سروجا کو جو زخمی ہو گئی تھی، حیدرآباد کے یشودا ہاسپٹل میں شریک کروا دیا گیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ سروجا پکوان کر رہی تھی کہ LPG سلنڈر سے گیس کا اخراج ہو گیا اور سارا کچن آگ کی زد میں آ گیا۔ ودیاساگر کے بیٹے سنجے نے بتایا کہ ان کی والدہ کی حالت اب بہتر ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی سیکورٹی میں کوتاہیوں پر جاری تنازع اور بیان بازی کے دوران حکومت پنجاب نے وریش کمار بھاروا کو ریاست کا نیا ڈائریکٹر جنرل پولیس مقرر کیا ہے۔ بھاروا پنجاب میں اہم عہدوں کے علاوہ مرکز میں انٹیلیجنس بیورو میں بھی کام کر چکے ہیں اور انہیں اچھا تجربہ ہے۔ ان کی میعاد تاریخ جائزہ سے 2 سال ہوگی۔ اسی دوران پنجاب کے چیف منسٹر چرنجیت سنگھ چڈی نے ایک بار سیکورٹی کوتاہیوں کی تردید کر دی اور کہا کہ ان کی حکومت اس معاملے کی کسی بھی ذریعے سے تحقیقات کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے طلباء اور اسٹاف نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام ایک کھلا مکتوب روانہ کرتے ہوئے ان پر زور دیا کہ وہ ملک میں نفرت آمیز تقاریر اور ذات پات کی بنیاد پر ہونے والے تشدد کے خلاف آواز اٹھائیں۔ مکتوب میں کہا گیا ہے کہ عزت مآب وزیر اعظم صاحب، آپ کی خاموشی سے ملک کو شدید خطرہ لاحق ہے اور آپ کو ایک سخت موقف اختیار کرتے ہوئے اپنا بیان دینا چاہیے۔ اومیکران کے کیسز میں اضافے کے بعد تمل ناڈو حکومت نے ریاست میں کل اتوار کو مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان کیا ہے۔ تمل ناڈو ان ریاستوں میں شامل ہے جو کرونا وائرس کے کیسز کی وجہ سے شدید متاثر ہے۔ ریاست کے کئی شہروں میں پہلے ہی رات کا کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے کیسز میں 1,41,986 کیسز کا اضافہ ہوا ہے۔ ایک دن میں 21% کا اضافہ ہے۔ ملک کی 23 ریاستوں میں جو اومیکران سے متاثر ہیں، وہاں اومیکران کے متاثرین کی تعداد 3,071 ہو چکی ہے۔ مہاراشٹر میں ایک ہی دن میں کووڈ-19 کے 46,000 کیسز سامنے آئے، جبکہ اومیکران کا یہاں ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا۔ ہفتہ 11واں دن تھا جب ریاست میں کووڈ-19 کے کیسز میں لگاتار اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک دن میں 20 اموات بھی ہوئی ہیں۔ محکمہ صحت نے ممبئی، پونے اور ناگپور ایئرپورٹ پر چوکسی بڑھا دی ہے۔ پرخطر ممالک سے مہاراشٹر کو اب تک 35,697 مسافرین پہنچے ہیں اور ان میں سے 403 اومیکران سے متاثر پائے گئے۔ جہاں تک اومیکران کی بات ہے، دہلی دوسرے نمبر پر ہے، جہاں متاثرین کی تعداد 513 بتائی گئی ہے۔ وزارت صحت کے مطابق کل جمعے سے لے کر ہفتے کی صبح تک کووڈ-19 سے 285 اموات ہوئی ہیں۔